Dust which soars high in the sky today shall fall flat under the feet tomorrow. غزلیات بیدل مقبول ترین قسمت کلیاتش می باشد و رباعیاتش با بحر و وزن خوشطبع شاعر رباعیات عمر خیام را در ذهن خواننده تداعی می کند. بیدل تقریباً 3600 رباعی نوشته است، اما این اثر شعری از نظر کیمیا اثر فیتزجرالد نادیده ماند. رباعیات بیدل دلهای مردم افسرده را به شادی و خوشی مبدل می‌کند. حالانکہ بیدل کی غزلیں ان کے کلام میں سب سے زیادہ مقبول ہیں. خوشنما بہور و اذان سے سجی ان کی رباعیات عمر خیام کی یاد دلاتی ہیں. بیدل نے تقریباً 3600 رباعیاں لکھی ہیں، لیکن یہ ادبی ذخیرہ شاید فیٹزجرالڈ کی نظر سے نہیں گزرا. اس رباعی میں بیدل افسردہ دلوں کو خوشیوں کا پتہ بتا رہے ہیں. قومی بے تمنا یہ زرومال خوشن، قومی بے تماشا یہ خط و خال خوشن، بیدل ہمیرا بے حال بد می بیند خوشحال کسانی کے بہرحال خوشن. People are happy when they have gold and silver. People are joyous amidst beauty and embellishments. Bedil finds all this worthless. For happy are those who live happily in all circumstances. بیدل مثل دوستویسکی معتقد بود که شعر بدون افکار و اندیشه صوفیانه نثر است. در نظر بیدل انسان اشرف المخلوقات است و در وجودش تمام وجود عالم پوشیده است. به قول بیدل انسان میتواند عالم را جابجا کند اما از قوت خود خبر ندارد. بیدل توسط شعرش میخواهد انسان را بیدار کند تا صلاحیت خود را بشناسد و شادی و آرامش را در خودش کشف کند. دوستویسکی کی مانند بیدل یہ جانتے تھے کہ poetry without mysticism and sufism is prose، یعنی صوفیانہ ذکر کے بنا نظم نثر ہے. بیدل کے لیے انسان اشرف المخلوقات ہے، قدرت کا ایک ایسا کرشمہ جس میں ساری کائنات سمائی ہوئی ہے. وہ محبت اور علم کے ذریعے دنیا کا رخ پلٹ سکتا ہے، لیکن اپنی اس قوت کو اکثر پہچانتا نہیں. تو بیدل تاکید کرتے ہیں کہ خود کو پہچانیں اور اپنے اندر خوشی اور سکون تلاش کریں. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. ستمست اگر حبست کشد کہ بے سیر و سرب و سمندرا تو رقم سے غنچه دمیده در دل گشاد چمن درا. It is an injustice. If your desire takes you for excursion to watch the cypress and jasmine and you go to the garden, you have not blossomed less than a bud. Open the gates of thy heart and enter into it. ہم آہنگی مذاہب و اقوام مختلف پر سرزمین دیر و حرم علم در شعر بیدل منعکس می شود. ہندو و مسلمان ہر دو از مریدان بیدل بوده اند، خواہ شکر اللہ خان، میر قمر الدین آصف جا باشند یا بندرا بنداز خوشبو یا آنند رام مخلص. بیدل به صلح کل معتقد بود. دیر و حرم کی سرزمین پہ آباد مختلف مذاہب اور قوموں کی آہنگی بھی بیدل کی شاعری میں خوب ملتی ہے. ان کے شفیقوں اور مریدوں میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے، چاہے شکر اللہ خان اور قمر الدین آصف جاہ اول ہو یا پھر بندرا بنداز خوشبو اور آنند رام مخلص ہو. بیدل ہمیشہ صلح کل کی بات کرتے ہیں. معمائی معمائی معما اگر خواہی گشودن چشم بخشا. It's a puzzle
دوره آخر حکومت مغول فرا رسیده بود. شعر بیدل آینه عبرت آخرین دوره مغول می باشد و او توسطش ناآرامش جامعه و فساد در سیرت و صورت مردم را ابراز می کند. او فاش می گوید. مغلیہ حکومت کا دور آخر سیاسی انتشارات اور بدعملی کا شکار تھا۔ بیدل اپنے معاشرے میں ایمانداری کی کمی سے سخت پریشان نظر آتے ہیں اور مذہبی رہنماؤں اور قاضیوں کی بے ایمانی سے عاجزانہ فرماتے ہیں۔ مسائل مفتیان شنیدم، پشت روی ورق رسیدم، تصرف مال قصد دیدم، حلال در دل حرام بر لب۔ I have heard the deliberations of the jurists and have read their jurisprudence. I saw them misappropriating the wealth of others. What they like at heart, they proclaim forbidden. به گمان اغلب شعر بیدل پیچیده است، اما وقتی او نظریات را بیان می کند الفاظ ساده را به کار می برد تا پیغام میں پر اثر و قوی وی به همه مردم قابل ابلاغ باشد۔ حالانکہ بیدل کی شاعری بظاہر پیچیدہ ہے، لیکن ان قدروں کی بات کرتے ہوئے وہ سیدھے سادے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو بے حد اثر انداز ہے اور قوی۔ بیدل امروز در مسلمانان همه چیز است لیک ایمان نیست۔ Bedouin today amongst the Muslims they have everything except their faith. بیدل فطرتاً مرد صوفی بوده است و ضرورتاً یک مصلح، اما اول و آخر بزرگترین شاعر سبک هندی. او در هر صنف سخن شعر سروده است. غزلیاتش معراج شعرش است. تا اوایل قرن 18 غزل فارسی تازگی خود را از دست می‌داد. بیدل و موضوعات نو و افکار جدید به این صنف شعر روح تازه دمیده است. Bedouin is a Sufi by choice, a reformer by necessity, but above all, he is the greatest poet of Indo-Persian literature. Bedouin فطرتاً صوفی ہیں اور وقتاً مصلح ہیں، لیکن اول و آخر وہ سب کے ہندی کے عظیم ترین شاعر ہیں۔ انہوں نے فارسی شاعری کی ہر صنف میں لکھا ہے اور اس ادبی خزانے میں غزلیات ان کے فن کی معراج ہے۔ 18ویں صدی کے آتے آتے فارسی غزل میں کچھ ٹھہراؤ سا آنے لگا تھا۔ بیدل نے اس صنف اول میں نئے موضوعات اور نئے افکار کے موتی پرو کر اس میں نئی جان ڈالی۔ بے دست و پا بے خاک ادب نقش بستیم، در سایه تامل یادش نشستیم، فریاد ما بی گوش ترحم شنیدنی، پر بی نوا جونم میں تارے گسستیم۔ The literature I have created has no pattern. I have pondered over it day after day. My grief is worth listening for the merciful ear. I am a wretched heart whose strings are broken. بزرگترین شاعران عہد خود مرزا غالب و علامہ اقبال زیر تاثیر بیدل بوده اند۔ غالب مثل بیدل ترک نژادی بود و آبا و اجدادش هم سپاه بودند. غالب هم مانند بیدل شعر را بر سپهدری ترجیح داد و ذریعه معاش خود قرار داد. غالب از هر دو شخصیت و شعر بیدل الهام گرفته بود و این حقیقت را بارها در شعر خود اعتراف می نماید. ہندوستان کے دو احساس شاعر مرزا غالب اور علامہ اقبال پر بیدل عظیم آبادی کا اثر نمایاں ہے، لیکن اس اثر کے وجوہات مختلف ہیں۔ بیدل کی مانند غالب بھی ترک تھے۔ بیدل کی طرح غالب نے بھی سپہدری
یادگار ٹھہری. غالب کو بیدل کی شخصیت اور ان کی شاعری دونوں نے بے حد متاثر کیا اور اس بات کا اعتراف وہ بار بار کرتے ہیں. آہنگ اثر میں نہیں جز نغمے بیدل، عالم ہمیں افسانے ماں دار دو ماں ہیچ. The music of Ghalib plays not but on the tune of Bedil. The entire world is full of our stories and we are nothing. ہر غنچے اسد بارگہ شوکت گل ہے، دل فرش رہے ناز ہے بے دل لگ رہا. مرزا اسد اللہ خان غالب بیدل را بحر بی کرام و محیط بی ساحل نامیده است. شعر غالب مثل بیدل ترکیب شده است، استعاره و تشبیه دارای معنی مختلف ظاهری و باطنی می باشد. غالب شعر خود را با خوش چینی از خرمن شعر بیدل انباشته است. مرزا او میگوید کہ طرز بیدل مشکل ترین طرز شعر سرائی ہے. مرزا اسد اللہ خان غالب نے بیدل کو بحر بے قرار اور محیط بے ساحل کہا ہے. بیدل کی طرز پر غالب کی شاعری میں بھی معنی پرت در پرت کھلتے ہیں اور منفرد استعارات اور تشبیہات ملتے ہیں. غالب کہتے ہیں کہ ان کی شاعری اس استاد شاعر کے کلام سے خوشہ چینی کرنے کے برابر ہے اور مانتے ہیں کہ طرز بیدل میں ریختہ کہنا اسد اللہ خان قیامت ہے. طرز بیدل و افکارش در شعر غالب نمایاں است. غالب کی شاعری میں اکثر بیدل کا طرز بیان ان کے فکر کی گونج سنائی دیتی ہے. غم ہستی کا اثر کس سے ہو جو عمر کے لائق، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہو ملتا ہے. زندگی بر گردنم افتاد بے دل، مثل تو شاد باید زیستن. شاد باید زیستن. Life has been bestowed on me like a yoke. Happily or unhappily one has to live. بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. حرف چندن کے صرف انسان است، چون تحمل کنی نہ آسان است. Man is made of a few letters, but if you ponder over them, it is not easy. در اوائل قرن بیستم شاعر مشرق علامہ اقبال فلسفه حیات را در شعر جدید اردو و فارسی مورد بحث قرار داده. او هم از تاثیر بیدل برخوردار بوده است. دور حاضر کی ابتدا یعنی 20ویں صدی کی شروعات میں شاعر مشرق سر محمد اقبال نے جدید اردو شاعری میں فلسفہ حیات کی بحث رائج کی، وہ بھی بیدل فکر و فن کے سحر میں کیا رفعت لذت سے نہ دل کو آشنا تو نے، گزاری عمر پستی میں مثال نقش پا تو نے، ہوئے بے تو نے یوسف کو جو دیکھا بھی تو کیا دیکھا، ارے غافل جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے. حسن مطلق را مقید تا کجا خواہی شناخت، آن ازان یوسف کہ در چاہ تماشا کر دی. The absolute when restricted, how does one recognize, particularly someone who looks at Yusuf in the well? علامہ اقبال بیدل را بنام مفکر شاعر و مرشد کامل یاد کرده است. اقبال در گفتگویی با پروفسور سلیم چشتی گفت در دنیا 4 شخصیت چنین وجود دارند که اگر کسی در طلسم آنها اسیر شود نمیتواند رهایی پیدا کند. آنان ابن عربی، شنکراچاریہ، ہیگل و بیدل هستند. اقبال در ضرب کلیم شعر بیدل را تضمین می‌کند. علامہ اقبال نے بیدل کی شان
बार वो प्रोफेसर सलीम चिश्ती से बेदिल के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। फरमाया, आई कोट, दुनिया में 4 आदमी ऐसे हैं जो शख्स उनके तलिस्म में गिरफ्तार हो जाता है मुश्किल से रिहाई पाता है, और वो हैं इब्न अरबी, शंकराचार्य, हेगल और बेदिल। अनकोट। ज़र्ब कलीम में अल्लामा की लिखी बेदिल पर ये नज़्म है हकीकत या मेरी चश्म गलब की का फसाद, ये ज़मीं, ये दश्त, ये कोहसार, ये चरख कब। कोई कहता है नहीं है, कोई कहता है कि है, क्या खबर है या नहीं है तेरी दुनिया का वजूद। मिर्जा बेदिल ने इस खूबी से खोली ये गिरफ्त अहले हिकमत पर बहुत मुश्किल रही जिसकी खुशबू। दिल अगर मी दाश्त वुसअत बी निशान बुद इन चमन, रंग मई बेरुन नशस्त अस बस के मीना तन बुद। Is it a fact of delusions caused by the erring eye? Do earth, hills, deserts exist? Is there any azure sky? Some aver that they do exist, some believe they do not. O God, it is hard to distinguish between the true and the false. Beadle with such skill resolved this tangled knot that sages and wise men had found tough to untangle. If heart of a man were vast enough, this mean